محترم سامعین، سماج کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے اوپر جس طرح توکل و بھروسہ ہونا چاہیے اس طرح ہم اور آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سماج کے اندر ذرا سا کسی کے اندر کوئی پریشانی ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے بجائے باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر کے ہم شرک کی جو کام ہے وہ کام ہم کر لیتے ہیں، اور یہ کام کر کے اللہ رب العالمین کے اوپر جو بھروسہ ہونا چاہیے، جو بھروسہ ہمیں ہونی چاہیے، اس بھروسہ کو ہم توڑ دیتے ہیں اور ان کی باتوں پر ہم چلتے ہیں۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کن کے اوپر بھروسہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو ان پر کرو جن کے اندر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ لیکن آج اللہ رب العالمین کے اوپر ہم بھروسہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج ذرا سا اگر ناخن میں کہیں درد ہو گیا، آج ہم چلے جاتے ہیں جھاڑ پھونک کروانے کے لیے، اور جھاڑ پھونک کے نام سے ہم چلے جاتے ہیں، اور ہمارے ماں بہنیں بھی جا کر کے ہمارے باباؤں نے اور ہمارے پیر نے جو کہہ رہا ہے ان کی کہلائی ہوئی باتوں پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم اپنی ہاتھوں کے اوپر کالا دھاگا لگاتے ہیں، اپنے گلے کے اندر ہم کیا تاجر وغیرہ ہم ڈال لیتے ہیں۔ آج ہم یہ سب کام کر کے ہم شرک کر لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو ہم ناراض کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا لا یموت، جن کے اندر کبھی موت آنے والی نہیں ہے ان پر بھروسہ کرو۔ موت تو درکنار، اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر کبھی نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر، جس کو ہم آیت الکرسی سے جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تأخذوه سنة ولا نوم۔ اللہ رب العالمین وہ ہے، اللہ رب العالمین وہ ایک ایسی ذات کا نام ہے، اللہ رب العالمین کی نہ نیند آتی ہے نہ اون تک نہیں آتی ہے۔ وہ ہمیشہ اور ہمیشہ ہمارے فریادوں کو وہ سننے والے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن آج ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہم نہیں گڑ گڑائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم فریاد نہیں کریں گے میرے پیارے بھائیوں۔ جن کے پاس آپ فریاد لینے کے لیے، جن کے پاس آپ مدد لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں، جن نیتاؤں کے پاس آپ جا رہے ہیں، جن پیروں کے پاس آپ جا رہے ہیں، جن مریدوں کے پاس آپ جا رہے ہیں، وہ فائدہ آپ کو پہنچا بھی سکتا ہے، نہیں بھی پہنچا سکتا ہے۔ وہ بابا جو ہے آپ کو فائدہ پہنچا بھی سکتا ہے، نہیں بھی پہنچا سکتا ہے۔ جن نیتاؤں کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ آپ کو فائدہ پہنچا بھی سکتا ہے، نہیں بھی پہنچا سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن اللہ رب العالمین وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے، وہ ہمارے فریادوں کو سنیں گے۔ آپ رات کے تنہائی میں، چاہے آپ دین کے اجالے میں، جب بھی آپ پکاریں اللہ رب العالمین ہمارے فریاد کو سنیں گے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کے پاس جانے کے لیے کوئی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو بلانے کے لیے کسی مسنجر چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب العالمین قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ ہمارے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ وہ قریب میں ہے۔ اللہ رب العالمین کو جب پکارو گے، اللہ رب العالمین کو جب پکارو گے، اللہ رب العالمین ہمارے پکاروں کو وہ سننے والے ہیں اور ہمارے فریاد کو وہ سنیں گے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن آج ہمارے مائیں، ہمارے بہنیں آج شرک کر کے آج گناہ میں آج ڈوبے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، آج آپ کی بچیاں، ہمارے بچیاں مدرسہ میں جو تعلیم لے رہی ہے یا تعلیم لے رہے ہیں، ان سب بچوں سے پوچھئے جو شرک ہے وہ شرک
معاف ہوں گے یا نہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، شرک ایسی گناہ ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی گناہ اگر ہم کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے، اگر ہم اللہ کے دربار میں آ کر کے اللہ رب العالمین کے اوپر اگر ہم فریاد کریں گے، اللہ رب العالمین ہمارے فریاد کو سنیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو سنیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر کے اگر ہم نے شرک کر لیا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کو اگر ہم نے توڑ لیا، تو اللہ رب العالمین ہمارے اس شرک جیسی گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک ایسی گناہوں کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میرے مائیں اور بہنیں، آج ہم جا کر کے، میرے بھائیوں، آج ہم جا کر کے شرک میں آج ہم اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھتے ہیں۔ آئیے، پہلے کے زمانے میں بھی صحابیات کے اندر بڑے بڑے نبیوں کے اندر بھی مصیبتیں آتی تھی۔ آئیے سب سے پہلے ہم سبوں کی باب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی مصیبتیں آتی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کی طرف چھوڑ دیا، جاؤ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تم ٹہلو اور جنت کے اندر جو نعمتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو کھاؤ پیو، لیکن جنت کے اندر تم ٹہلو کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک درخت کے قریب مت جاؤ، اس درخت کے سامنے مت جانا، اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے، اگر اس درخت کی پھل کو اگر تم کھا لو گے، تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے، تم ظالم میں سے ہو جاؤ گے، اس پھل کو مت کھانا۔ لیکن حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی ماں حوا علیہ السلام دونوں کو شیطانی وسوسہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے جہاں جانے کے لیے منع کیا تھا اس درخت کے سامنے چلے گئے اور جا کر کے ان دونوں نے اس پھل کو جا کر کے کھا لیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آرڈر ہو گیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہو گیا، دونوں کو جنت سے نکالا گیا، یہاں تک کہ جنت کی لباس بھی ان کو چھین لیا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی تھے، ان کو جہنم سے، ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب وہ کرے تو کیا کرے، اب وہ پریشان ہو گئے، اب وہ پریشان ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیز سے منع کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے منع کو انہوں نے انکار کر دیا اور شیطانی وسوسہ کے انہوں نے جا کر کے اس پھل کو کھا لیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بابا کے پاس نہیں گئے، کسی درگاہوں میں جا کر کے دعا فریاد نہیں کیے، کسی لیڈر کے پاس جا کر کے فریاد نہیں کیے، بلکہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں اللہ رب العالمین کی دربار میں آ کر کے وہ یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم دونوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اے رب العالمین ہم دونوں نے اپنے ظلم کے اوپر نفس کے ہم دونوں نے ظلم کر لیا ہے۔ اے اللہ پاک پروردگار عالم، ہم کو تو معاف کر دے، اگر ہمارے مغفرت کو، اگر ہمارے فریاد کو نہیں سنیں گے، اگر تو ہمارے فریاد کو نہیں سنیں گے، لنکونن من الخاسرین، ہم خسارے میں ہو جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ رب العالمین سے مدد کیا، لیکن آج ہم اور آپ جن کو آج باباؤں کے پاس جا کر کے اللہ رب العالمین کو ہم فریاد نہیں کر رہے ہیں، آج اللہ رب العالمین آج ہمارے مسجدوں سے اذان کی آواز بنتی ہے، اللہ رب العالمین کی اس آواز سے کوئی مطلب نہیں، اللہ رب العالمین کی یہ آواز جو ہے اس سے کوئی ہم مطلب نہیں، اور ہم بولیں گے کہ ہمارے گھر میں شیطان آ گیا ہے، ہمارے گھر میں فلاں شیطان بھی آ کر کے بہکا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ گھر کو اللہ رب العالمین کی جس طرح ہونا چاہیے اس طرح آپ اپنے گھر کو نہیں بنا کر کے رکھیں گے، اللہ رب العالمین سے آپ فریاد نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین سے آپ مانگیں گے نہیں، تو اللہ رب العالمین کیسے آپ کے فریاد کو سنیں گے؟
صرف یہی نہ، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر بھی مصیبتیں آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود نے ان کو آگ میں ڈالنے کا اجازت دے دیا، ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کسی فرشتوں سے مدد نہیں لیے، انہوں نے کسی اور باواؤں سے مدد نہیں لیے، کسی لیڈروں سے مدد نہیں لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرتوں کو بھی سن لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی مغفرت، اللہ رب العالمین کی مغفرت ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم جس طرح دعا ہونی چاہیے اس طرح ہم دعا نہیں کر پا رہے۔ آج ہمارے ماؤں کو، ہمارے بہنوں کو اگر آپ کہیے او میری مائیں اور بہنیں، آپ کے اندر شیطانی وسوسہ ہو رہا ہے، آپ کی گھروں کے اندر شیطان داخل ہو گیا ہے، آپ اپنے گھروں کو پاک و صاف کیجئے، اپنے گھر کو آپ پاک و صاف کیجئے، آپ پنجگانہ نماز پڑھیے اور سورہ بقرہ، آیت الکرسی کی تلاوت وغیرہ اپنی گھروں کے اندر آپ رکھ دیجئے، آپ کے گھر سے وہ شیطان بھاگ جائے گا۔ لیکن ہمارے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری مائیں اور بہنیں بھی وہ ہرگز نہیں مانے گی، نہیں نہیں، یہ تو مولویوں کو کام ہے، جن کے گھر میں عالم ہے ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سے موبائلوں کے اندر ہیرو ہیروئن کی گانے کی آواز آتی ہے، لیکن سورہ بقرہ کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے۔ اب ذرا بتاؤ، ان کی گھروں کے اندر اب موبائلوں کے اندر گانا بجائیں گے، اب بتائیے کہ ان کی گھر کے اندر شیطان آئیں گے یا فرشتے آئیں گے؟ اللہ رب العالمین کی فرمان، اللہ رب العالمین کے اوپر جس طرح ہمیں بھروسہ ہونی چاہیے اس طرح ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے اندر بھی ایک بیماری اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑے آزمائش، 1 سال لگی، 2 سال لگی، 18 سال تک یہ ذکر آیا ہے کہ انہوں نے بیماری کی حالت میں تھے، مریض کی حالت میں تھے، وہ بھی بیماری میں تھے، لیکن کسی پیر کے پاس وہ نہیں گئے، کسی دوسروں کے پاس نہیں گئے، کسی باباؤں کے پاس جا کر کے انہوں نے فریاد نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آیا، ایوب نبی علیہ السلام کے اوپر یہ آئے، کہا کہ تم زمین کے اوپر پیر کو مارو۔ وہ ایک بیماری ہے، ایک مریض ہے، کمزور ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر پیر کو مارنے کا یہ حکم ہو رہا ہے کہ زمین کے اوپر تم پیر مارو، وہاں سے پانی نکلے گا۔ زمین کو انہوں نے، پیر کو انہوں نے مارا، وہاں سے پانی نکلا، پانی نکلنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آتا ہے، اے ایوب علیہ السلام، اس پانی کو تم پی لو، اور اس پانی کو پینے کے بعد تم اسی سے غسل کر لو، تمہارا بیماری ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوا، ایوب علیہ السلام وہ بیماری سے ان کو شفا مل گیا۔ اتنے دن تک وہ بیماری کی حالت میں تھے، لیکن ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر کے چلی گئی، لیکن کسی باباؤں کے پاس ان کی بیوی نہیں گئی، ان کے اندر جتنی بیویاں تھی کسی باباؤں کے پاس نہیں گئی جھاڑ پھونک کروانے کے لیے، شرک کے کام کروانے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اللہ رب العالمین کے اوپر جس طرح بھروسہ ہونا چاہیے اس طرح ہم بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ بھروسہ کرو اللہ رب العالمین کے اوپر۔ مسجدوں کے طرف سے آذان کی آواز گونجتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کے مسجد میں آ کر کے ہم اللہ رب العالمین کی فریاد ہم کو نہیں کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم نے اور
سماج کو ایسے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم نے آج اللہ رب العالمین کی ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین کیسے قبول کریں گے؟ کیسے قبول کریں گے؟ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کے اندر اگر جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے تو ہم اور آپ آج بہت بڑے بڑے برائیوں میں آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں، جس کے کارن اللہ رب العالمین ہمارے اوپر بڑے بڑے آزمائش ہمارے اندر آتی ہے، اور ہم اتنے بڑے بڑے آزمائش جو ہے ہم اس کو دوسروں کے پاس ہم بولتے ہیں لیکن صحیح سے ہم ظاہر بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی جب مار پڑے گی، اللہ رب العالمین کی اس لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ ایک انسان کو جب لاٹھی سے مارتے ہیں تو اس کی لاٹھی میں آواز ہوتی ہے، مگر اللہ رب العالمین جب ماریں گے تو اللہ رب العالمین کی لاٹھیوں میں آواز نہیں ہوتی ہے، آواز نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ہمارے اندر پکڑ ہوگی لیکن ہم اندازہ نہیں کر پائیں گے۔ آج ہم اللہ رب العالمین کو اگر ہم ناراض کریں گے، اللہ رب العالمین بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ پھر ہمارے فریاد کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پھر ہم کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اللہ رب العالمین کو اگر ہم پکاریں گے، پھر اللہ رب العالمین ہمارے پکاروں کو سنیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی شاعر نے خود کہا ہے، زمین اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوگا، زمین اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوگا، دل اگر پتھر ہو تو تقریر سے کیا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بھی سدھر جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے۔